بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لیں درود غفلت نہ کریں خدا کی قسم، تمہارے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم رسول محتشم نبی مکرم حضور احمد مجتبی قائد المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ رب ذوالجلال محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب ذوالجلال ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو رب ذوالجلال اس مقدس دن کے صدقے سے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے صدقے سے ہمیں سب کو دین کا فہم عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے تو ہمیں انسان بنایا اور اس کے بعد رب ذوالجلال نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اب اسلام یہ ایک ایسی دولت ہے کہ اسلام کے علاوہ جہاں کہیں بھی جاؤ اندھیرا ہے، اسلام ہی وہ روشن ایک مینار ہے کہ جس کے تحت چل کے، جس کے پیچھے چل کے، جس کو فالو کر کے آپ دنیاوی بھی اور برزخی بھی جو نجات ہے، جو فیروز مندیاں ہیں، جو سعادت مندیاں ہیں، وہ ہم پا سکتے ہیں۔ اگر اسلام نہ قبول کیا جائے اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہ کیا جائے تو پھر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو بندہ بھی اسلام سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہے، کسی اور دین کو چاہتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، بندہ تو کہتا ہے نا کہ اسلام نے چونکہ اس بات پر سختی کی ہے جب کفار یہ کام کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں۔
اگر کافر لوگ یہ چیز پیتے ہیں تو ہم کیوں نہ پئیں؟ کافر لوگ اگر رب ذوالجلال کے بارے میں ایسا گندا عقیدہ رکھتے ہیں اور وہ اس کے ذریعے سے کامیاب بھی ہیں، حقیقت میں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال نے دنیا کو مزین کر رکھا ہے کہ جو دنیا دار ہوتا ہے اس کو یہ فل مزین نظر آتی ہے، بالکل سنوری ہوئی، لیکن جو رب ذوالجلال کا چاہنے والا ہوتا ہے اس کے لیے یہ بالکل مردار کی مانند ہے۔ تو جب لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاں دین والا اسلام سے ہٹ کر اگر وہ اس نے کام کیا تو رب ذوالجلال نے اس کو معاذ اللہ کتنا نوازا، حالانکہ نوازتا نہیں ہے رب ذوالجلال، رب ذوالجلال ان کو مہلت دیتا ہے۔ رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے کیے دھرے میں ہی پڑے رہیں، اور قیامت والے دن ہم ان کو سخت عذاب دیں گے۔ تو اب مسلمان جو ہے اس کے حوالے سے رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جب تم مسلمان ہو گئے ہو، اسلام تم نے قبول کر لیا، تو اب کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی چاہت نہ رکھے۔ اگر کوئی رکھتا بھی ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ایک لحظہ کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور پھر آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ تو اس وجہ سے جب ہم مسلمان ہیں، جب رب ذوالجلال نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان ہے، پوری زندگی اسی پر ہی اگر رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کیا جائے تو بہت کم ہے، ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ رب ذوالجلال نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو لہذا مسلمان ہونے کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام سے ہٹ کر کوئی اور پہلو اپنایا نہیں جا سکتا، اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین کو دیکھا نہیں جا سکتا، بلکہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ تورات کی تلاوت کر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام کے چہرے سے غصہ نمودار ہوا، اور حضور علیہ السلام نے غصے سے فرمایا کہ عمر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تورات پڑھ رہا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، اور یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے۔ تو رب ذوالجلال کے محبوب ارشاد فرمانے لگے کہ اے عمر، اس دور میں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا، وہ بھی اگر انہوں نے دنیا میں رہنا ہوتا، انہوں نے اگر سعادت حاصل کرنی ہوتی، اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے تو دین سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اپنا کر وہ بھی نہ جی سکتے۔ لہذا فرمانے لگے کہ تم تورات چھوڑو، جب میں آ چکا ہوں، جب میرا دین آ چکا ہے، جب میرا اسلام آ چکا ہے، میرا قرآن آ چکا ہے، تو اب کسی کی ضرورت نہیں رہی۔ تو لہذا اگر ایک نبی ہو اور نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہوں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس دور میں زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی لازم ہوتی، ان کے لیے بھی یہی کتاب کو فالو کرنا لازم ہوتا، اسی کتاب کی پیروی لازم ہوتی۔ تو جب ایک مسلمان ہے اور ایک اس سے ادنا درجے والا، نبی سے بھی ادنا درجے والا ایک مومن سادہ سا، تو وہ کیسے سوچ سکتا ہے اسلام سے علاوہ کسی اور راستے کو؟ تو لہذا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا فضل ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اب اگر کوئی اور بندہ کوئی اسلام لا کر اگر کسی اور طرف منہ کرنے کی کوشش کرے گا تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اب تم اسلام لے آئے، اسلام لانے کے بعد تم نے کسی اور دین کی بھی خواہش نہ رکھی، کیونکہ اگر تم خواہش رکھو گے تو تم سے قبول تو کیا نہیں جانا۔ اب اس کے بعد تمہارے لیے یہ لازم ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، رب ذوالجلال کے فرامین کو بھی مانتے ہو،
رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی مانتے ہو، ان کو رب کا سچا رسول بھی مانتے ہو، آخری نبی بھی مانتے ہو، آخری رسول بھی مانتے ہو، اور قرآن پاک کو آخری کتاب بھی مانتے ہو، اب تمہارا کام کیا ہے؟ اب کام یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اب جب تم نے اسلام میں داخل ہونا ہے، مسلمان تو ہو چکے ہو، مومن ہو چکے ہو، لیکن اب ادھر ادھر نہیں دیکھنا تم نے، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے پورے اتر جاؤ، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب اس آیت کا جو شان نزول ہے یا جو شان ورود ہے اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب یہود و نصارہ میں سے کچھ اہل کتاب جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ابھی تک بھی ان کا یہ گمان تھا کہ جب ہم نے حضور علیہ السلام کی رسالت کو مان لیا ہے، رب ذوالجلال کے قرآن کو مان لیا ہے، اب بھی ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم تورات پر بھی عمل کر سکیں اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری انجیل اس پر بھی عمل کر سکیں، لیکن رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا نہ، جب قرآن پاک تمہارے پاس ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس ہیں، تمہارے پاس سارا کا سارا دین آ چکا، تو اب ادخلوا فی السلم کافہ، اب نہ تو اہل کتاب اگرچہ تم ہو، نہ تو اب تورات پر عمل کرنا جائز ہے اور نہ ہی انجیل پر عمل کرنا جائز ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل کتاب میں سے بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام لانے کے بعد اب بھی جو دین موسوی کے اندر جو چیزیں تھیں، مطلب ہے کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا، ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، اب بھی وہ لوگ ہفتے کے دن شکار نہ کرنے کو جائز سمجھتے تھے، اب بھی اس کی تعظیم کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو جب تم اسلام میں داخل ہو چکے ہو تو اب کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، اب اسلام کے اندر پورے پورے اتر جاؤ۔ اب جہاں سے آئے ہو اس کو چھوڑ دو، اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ پہلے تو ارشاد فرمایا کہ تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ادھر ادھر نہ دیکھو، اور پھر فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے راستے سے ہٹا دے، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، تو جب وہ دشمن ہے تو لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم نے اس کے قدموں کی، تم نے اس کے بتائے ہوئے طریقوں کی پیروی نہیں کرنی۔ تو ایک دوسرا جو قول ہے وہ ہے مسلمان، تمام مسلمانوں کے حوالے سے۔ ایک تو یہ شان ورود جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ پہلے ان اہل کتاب جو مسلمان ہو چکے تھے یہود و نصارہ میں سے، ان کے لیے یہ کتاب پاک یعنی قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ عام مسلمانوں کے لیے کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جو دور جاہلیت کی جو گندی چیزیں تھیں، رب ذوالجلال نے تمہیں یہ سعادت بخشی ہے کہ تم ان سے پاک ہو جاؤ۔ رب ذوالجلال نے تمہارے لیے ایک موقع رکھا ہے کہ رب ذوالجلال نے تمہارے پاس اپنا نبی بھیجا، اپنا دین بھیجا، اپنا قرآن بھیجا۔ اب جب بھیج دیا تو اب جو پہلے تم کام کرتے تھے وہ ہرگز نہ کرو، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ پہلے ہم شراب پیتے تھے، ہم یہ نہیں دیکھنا کہ پہلے تو ہم زنا بھی کرتے تھے، پہلے تو ہم 4 سے زائد شادیاں بھی کرتے تھے، اور پہلے تو ہم یہ فلاں کام کرتے تھے، فلاں کام کرتے تھے، ہم سود کا کاروبار کرتے تھے، نہ، بلکہ فرمایا کہ جب اسلام میں آ چکے ہو ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اب اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی کبھی بھی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اب ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ رب ذوالجلال کی پوری کتاب، پورا کلام مجید، قرآن مجید ھدی للمتقین ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب ہدایت کون پا سکتا ہے؟ ہدایت پائیں گے کیسے؟
کہ جب ہمیں پتہ ہوگا ہمارے دلوں کے اندر رب ذوالجلال کی جب محبت ہوگی، حضور علیہ السلام کی سچی جب ہمارے پاس محبت ہوگی، ہمارے دلوں کے اندر رب ذوالجلال کی محبت ہو، مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہتے ہوں کہ رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا اور رب ذوالجلال صبح شام ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، رب ذوالجلال نے ہر قسم کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، رب ذوالجلال نے ہمیں آنکھیں دی، کان دیے اور دیکھنے کے لیے آنکھیں، سونگھنے کے لیے ناک، کھانے کے لیے منہ، سب کچھ عطا کیا اور چلنے کے لیے پاؤں بھی دیے اور پکڑنے کے لیے ہاتھ بھی دیے۔ جب یہ سارا کا سارا جس ذات نے دیا ہو تو اس سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ آج اگر دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی نظام میں اگر تمہارے ساتھ کوئی بندہ بھی کوئی کام کروا لیتا ہے، کوئی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، یا تمہیں تمہارے مشکل وقت کے اندر تمہارے اگر کام آتا ہے، تو تم جو احسان مند بندہ ہوتا ہے، جو نسلی بندہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس کو بھلاتا نہیں ہے، اس سے غداری کبھی نہیں کرتا۔ تو جب دنیا میں رہتے ہوئے وہ بھی ایک عارضی چیز اگر کوئی یہ بندہ کسی کو دے دے مشکل وقت میں، تو جب نسلی بندہ اس سے غداری نہیں کرتا، تو اب ایک نسلی مسلمان اور انسان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ رب ذوالجلال نے جب ہر چیز ہمیں عطا کی ہے تو رب ذوالجلال سے محبت کی جائے۔ اب پھر رب ذوالجلال سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ رب ذوالجلال سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے فرامین، رب ذوالجلال کی نازل کردہ کتاب، رب ذوالجلال کا فرمایا ہوا دین، دیا ہوا دین اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہمارے پاس موجود ہے۔ اب محبت اس وقت ہماری معتبر ہوگی کہ جب ہم ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے۔ جب رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم نے اسلام میں پورا پورا داخل ہونا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اب یہاں پر ایک اور بھی بات غور سے سننے کی ضرورت ہے ہمیں، کہ ایک اس وقت بندہ دھوکہ کھاتا ہے کہ جب بندے کو دشمن کا پتہ نہ ہو، بندہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ تو میرا خیر خواہ ہے، یہ تو میرا اپنا ہمسایہ ہے، یہ تو میرا اپنا پڑوسی ہے، میرا یہ چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، یہ مجھے دھوکہ کیسے دے سکتا ہے، یہ میرے لیے برا کیسے سوچ سکتا ہے۔ بندہ اس وقت دھوکہ کھا جاتا ہے، اس وقت دھوکہ کھانا ممکن بھی ہوتا ہے، لیکن رب ذوالجلال نے تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارے دشمن کا تعین کر دیا کہ اے میرے بندو، تم نے جب دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے اندر میں تمہیں آزمائش کے لیے بھیج رہا ہوں، تو جب دنیا میں تم نے رہنا ہے تو تمہارے دشمن کا بھی تعین کر رہا ہوں پہلے، اور پہلے بتا رہا ہوں، کیونکہ شیطان اکڑ گیا تھا نا، اس نے کہا تھا کہ میں دائیں بائیں آگے پیچھے ہر سمت سے آؤں گا اور میں تیرے بندوں پر حملہ کروں گا اور ان کو تیرے راستے سے بھٹکاؤں گا۔ تو رب ذوالجلال نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کہ اگرچہ تو بھٹکا لے، لیکن دو سمتیں ہیں، میرا بندہ کبھی بھی کسی کو سجدہ نہیں کرے گا، میرا بندہ مجھے سجدہ کرے گا، ہاتھ اوپر اٹھا کر جب دعا مانگے گا تو میں بخش دوں گا۔ تو اب رب ذوالجلال نے ہمارے دشمن کا تعین بھی کیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے ازالے کے لیے ہمیں طریقہ کار بھی بتائے ہیں، اپنے نبی بھیجے، اپنے رسول بھیجے، انہوں نے آ کر ہماری رہنمائی کی کہ ہم نے اس دشمن سے، کھلے ہوئے دشمن سے بچنا کیسے ہے۔ تو جب ایک دشمن کھلا ہوا نہ ہو، دشمن واضح نہ ہو، تو اس وقت تو ہم دھوکہ کھا جائیں، لیکن جب رب ذوالجلال پہلے ہی بتا رہا ہے، پہلے ہی فرما رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ تم نے شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ وہ کبھی بھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ وہ خیر خواہی کا دعویٰ بھی کرے کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، لیکن کبھی بھی خیر خواہی کی امید نہ رکھنا، بلکہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اب ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس دین آ گیا، ہمارے پاس اسلام آ گیا، ہمیں سب کچھ بتا دیا گیا، قرآن پاک ہمارے پاس، حضور علیہ السلام کے فرامین ہمارے پاس، اور ہمارے پاس رب ذوالجلال کی دی ہوئی عقل بھی ہے، تو اس کے باوجود بھی شیطان کے خطوات کی پیروی کیوں کی جا رہی ہے؟ اب اگر ہم سود کھائیں، اور سود کے حوالے سے رب ذوالجلال کا ارشاد فرماتا ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ دور جاہلیت میں جو کچھ تم نے کھا لیا، جو کچھ معاملات کر دیے، تمہیں معاف ہیں،
لیکن جب تمہارے پاس دین آ گیا، جب دین آیا تو اس کے بعد تمہارا عذر قبول نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا کہ جو بندہ اب سود کھائے گا وہ مجھ سے اعلان جنگ کرے گا۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اب تیار ہو جاؤ رب ذوالجلال کے ساتھ جنگ میں۔ تو اب اتنے برے کام ہم نے تو کبھی نہیں سوچا۔ آج کا دور ایسا ہے کہ ہر بندہ اسی سوچ میں ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے میرے پاس پیسے آ جائیں۔ اگر آن لائن جابیں ہیں یا آن لائن کوئی کام کرنا ہے، کبھی بھی ہم نے کسی عالم سے رہنمائی نہیں لی، کبھی بھی ہم نے کسی عالم دین سے نہیں پوچھا کہ یہ کام ہے اور اس کا یہ طریقہ کار ہے اور اتنی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے اس میں، اور یہ طریقہ کار ہے اور یہ شرائط ہیں اور یہ ان کی سہولیات ہیں۔ کیا ہم کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مناسب ہے، اگر ہمارے لیے فائدہ مند ہے تو ہم کریں گے۔ کبھی بھی ہم نے کسی عالم دین سے نہیں پوچھا کہ آیا یہ پیسے ہمارے لگانا یہ جوے کے اندر آتا ہے کہ نہیں، ہمارا یہ انویسٹمنٹ کرنا اس کام کے لیے یا اس اپلیکیشن کے لیے کیا یہ جائز ہے بھی یا نہیں، کبھی ہم نے نہیں کیا۔ حالانکہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو یہود و نصارہ کی طرف سے ہمارے لیے ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور ان کی طرف سے اس کو پھر مزین کیا جاتا ہے، اور ان کو پتہ ہے بھولے بھالے مسلمان آ جائیں گے پیسے دیکھ کر، لیکن کبھی بھی بھٹک نہ جانا۔ ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، رب ذوالجلال کا لایا ہوا دین ہے، بھیجا ہوا دین ہے۔ جب ہمارے پاس سب کچھ ہے تو پھر بھی اگر ہم کوشش نہیں کرتے سمجھنے کی، اگر ہم نہیں دیکھتے کہ یہ کام ہمارے لیے حلال ہے یا حرام، تو یہ ہیں شیطان کے خطوات، یہ ہے شیطان کے قدم۔ اور سود خوری کے حوالے سے، زنا کاری کے حوالے سے، شراب خوری کے حوالے سے کتنی وہ آیات، کتنی وہ احادیث جو دلالت کرتی ہیں کہ جو بندہ شراب پیے گا اس کے ساتھ یہ ہے، جو بندہ سود کھائے گا، سود کھانے کا ادنا جو گناہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں جتنا زیادہ سود کھایا جا رہا ہے، جس سے پوچھو وہ جواب کیا ملتا ہے؟ نام تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ ہے سود نام پرافٹ، ہے سود نام نفع، حالانکہ شریعت نے قاعدہ بتایا کہ اگر ایسی چیزیں ہیں قیمت کے بدلے اگر قیمت دی جا رہی ہے یا لی جا رہی ہے تو اس میں برابری شرط ہے، جتنا تم دو گے اتنا لینا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو بے ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ رب ذوالجلال نے تمہارے لیے بے کو حلال رکھا ہے، تمہارے لیے حلال رکھا ہے، جتنی مرضی پرافٹ کما لو اس سے، کہ اگر ایک 10 روپے کی چیز ہے کوئی، اگر آپس میں تمہارا معاملہ طے ہو جاتا ہے کہ 20 روپے میں بیچنی ہے، اور خریدنے والا بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں لیتا ہوں، اور بیچنے والا کہتا ہے میں 20 میں دوں گا، تو یہ جائز چیز ہے، کیونکہ اس میں جنس تبدیل ہے۔ کیونکہ خریداری والی جو چیز ہے وہ ہے روٹی، اگرچہ اس میں کرپشن ہے، وہ زیادہ پیسوں میں دے رہا ہے، وہ الگ گناہ ہے، لیکن یہ سود کے زمرے میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے مائک لینا ہے اور اس کے بدلے میں پیسے دینے ہیں، تو یہ اس میں برابری شرط نہیں ہے، کیونکہ جنسیں مختلف ہیں، لیکن وہ چیز کہ جس کی جنس ایک ہو، مثال کے طور پر سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہیں، زیورات ہیں، تو جتنے آپ دیں گے اتنے ہی لینا لازمی ہوں گے، اس سے بڑھیں گے تو یہ سود ہے۔ اور سود کا ادنا درجہ کیا ہے؟ اب ہمارے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ آج کوئی بندہ اپنی ماں کو گالی دینا برداشت نہیں کرتا۔ کوئی بندہ کسی کی ماں کو گالی دے تو حمیت کے اندر آ کر، اگرچہ یہ جائز نہیں ہے لیکن قریب ہے کہ وہ اس کو فائر مار دے، اس کو زندہ مار دے اور زندہ جلا دے۔ لیکن اگر ایک بندہ آپ کی ماں کو گالی دے، وہ آپ سے برداشت نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس سود بھی کھاتے ہیں مسلمان، وہی بندہ سود بھی کھا رہا ہے۔ اور سود کا ادنا درجہ کیا ہے؟ آپ علماء سے سنتے رہتے ہوں گے، سود کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی سگی ماں سے 70 بار زنا کرنا۔ جس ماں کے لیے آپ ایک گالی برداشت نہ کر سکیں، ایک بات برداشت نہ کر سکیں، تو اتنا بڑا گناہ
اور یہ بھی کم از کم ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی حد ہی نہیں لگائی شریعت نے، زیادہ کی زیادہ جو اس کی حد ہے وہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے کہ جب چھوٹا ادنا درجے کا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی ماں سے 70 بار زنا کرو، اور بڑا گناہ یہ ہے اور بڑا درجہ اس کا یہ ہے کہ رب ذوالجلال سے اعلان جنگ کرنا۔ تو یہ شیطان کے خطوات ہیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو، کہ جب تم ایمان لائے ہو، مسلمان ہو چکے ہو، تو اب تم نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، اب اسلام کے اندر، اسلام میں بالکل پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو یہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لہذا ہمارے لیے دشمن کا بھی تعین ہے، سب کچھ واضح ہے اور دین نے سب کچھ بتایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم نے نہ کیا یہ ایسا، تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ بھی سن لو، اگر تم نے، جب تمہارے پاس آیات آ گئیں، نشانیاں آ گئیں، کتاب اللہ نے سب کچھ سمجھا دیا تمہیں، اگر اس کے بعد بھی تم نے اپنے قدموں کو ڈگمگایا، اگر اس کے بعد بھی تم نے شریعت سے ہیر پھیر کی اور شریعت سے بڑھ گیا، تجاوز کر گئے، جو جائز ہے اس کو حرام سمجھنے لگے اور جو حرام ہے اس کو جائز سمجھنے لگے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو پھر جان لو رب ذوالجلال غالب حکمت والا ہے۔ پھر رب ذوالجلال سے تم عذاب کی ہی امید رکھ سکتے ہو۔ لہذا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج جب ہمیں رب ذوالجلال نے ہر چیز کی سہولت دی ہے، رب ذوالجلال نے پیسہ دیا ہے، کھانے پینے کے لیے چیزیں دی ہیں، ہر قسم کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اگر دین کو نہ سمجھا اور ہمیں نہ پتہ چلا کہ ہم نے جو کام کرنے ہیں یہ کیا جائز بھی ہیں یا ناجائز۔ پیسہ اگرچہ حقیقت میں پیسہ جو ہے وہ یہود و نصارہ کی طرف سے آتا ہے، ہر طرف سے پیسہ آتا ہے، لوگ جستجو میں بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن کاش کہ ہمیں ایک لقمہ حرام سے بھی بچنے کی توفیق حاصل ہو جائے۔ حرام 1000 ہو اور حلال کا ایک لقمہ بھی ہو تو وہی ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ رب ذوالجلال قیامت والے دن اس بندے کو جنت میں نہیں داخل ہونے دے گا کہ جس کے پیٹ کے اندر تھوڑا سا بھی حرام کا ذرہ بھی موجود ہوگا۔ تو لہٰذا یہ چیزیں بیان کرنا ضروری ہیں۔ آپ شاید یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو بتانی نہیں چاہیے، یا یہ سخت باتیں ہیں۔ حقیقت میں یہ سخت باتیں نہیں ہیں۔ جب ہم مسلمان ہو چکے ہیں تو مسلمان ہونے کے بعد ہمارا تقاضا یہ ہے، رب ذوالجلال سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پورے اتریں، اور پھر ہماری ڈیوٹی یہ ہے، رب ذوالجلال کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ ینفون عنہ تحریف الغالین، کہ جو علماء ہیں، علماء کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں۔ لوگ اگر غلط طرف جا رہے ہیں تو ان کو بتائیں۔ کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھنا کہ آپ کو سریلے انداز میں بھی بتانے والے خطیب ہوں گے، حقیقت میں بتانے والے ہوں گے، شعر بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن حقیقت تو بات یہ ہے، حقیقی بات یہ ہے کہ جو بندہ ہمیں دین بتاتا ہے ہم اس کی سنیں بھی صحیح، اور اس کے بعد رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر توبہ بھی کریں، جو کچھ بتایا جاتا ہے اس پر عمل بھی کریں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو